میں حوالہ دوں گا اور وعدہ کریں کہ جو حوالہ دوں گا وہ مطالعہ کریں گے آپ. وعدہ کرتے ہیں؟ 5-7 منٹ سے زیادہ کی تکلیف نہیں. صرف 5-7 منٹ کے مطالعے میں وہ سارا دین عقیدہ آپ پڑھ لیں گے جو شاہ عبد العظیم نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تھا، اور امام نے فرمایا تھا یہ میرے آبا و اجداد کا یہی دین. وہی عقیدہ جو تلقین میت میں میت کو سنایا جاتا ہے کندھا ہلا کے، یہ سارا وہی دین اور عقیدہ تھا جو شاہ عبد العظیم نے امام علی نقی کے سامنے بیان کیا تھا. ایک آدھ جگہ شاید تھوڑے سے 2-4 لفظوں کا اختلاف ہے، باقی من و عن سارا وہی عقیدہ اور دین جو تلقین میت میں بیان کیا گیا. دوستو کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کی ولادت سے لے کے انسان کے مرنے تک زندگی میں کبھی بھی ہم اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو وہ عقیدہ نہیں پڑھاتے. ایک ہی بار پوری زندگی میں دین عقیدہ تشیع کا کیا ہے وہ میت کو پڑھایا جاتا ہے انسان کو جب وہ مر جائے. توجہ، زندگی میں کوئی نہیں پڑھاتا کہ تشیع کا عقیدہ کیا ہے، شیعت کیا ہے. ایک ہی بار پورے اس کو انسان کو پڑھایا گیا، وہ بھی جب وہ مر گیا. اب کندھا ہلا ہلا کے کہہ رہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. خاک سنے اور سمجھے. سننا میری بات. تلقین ایک تذکر ہے، تلقین ایک یاد دہانی ہے. شہید دست غیب نے لکھا ہے کہ، اور آپ نے دیکھا دنیا میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی موٹر سائیکل سے گرا، کسی کے سر میں چوٹ لگ گئی، اس کی یادداشت ختم ہو گئی. شہید دست غیب لکھتے ہیں سکرات موت، وہ موت کا مرحلہ اتنا سخت مرحلہ ہے، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ ملک الموت کا سامنا کرو اور تمہاری یادداشت باقی رہ جائے. اس لیے 3 مقام پہ تلقین پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کی یادداشت ختم نہ ہو جائے. اس کو تذکر دلاؤ، یاد دہانی دلاؤ، یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا دین ہے. روح نکل رہی ہو تو تب، مر جائے قبر میں لٹا کے تب، تعویذ قبر بند کر دیا جائے تب. 3 موقعوں پہ تلقین کرنا میت کو مستحب ہے. لیکن یاد رکھیے اس تلقین میت کا فائدہ اسی میت کو ہوگا جس نے اس عقیدے پر زندگی گزاری ہو، جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں، زندگی میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس کا کندھا ہلا ہلا کے بھی کو اسمع افہم تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. توجہ ہے حضرات؟ اور خدا کے لیے آج ہی جانا گھر، آج ہی جانا، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے، اپنے اولاد عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے گھر میں نماز جعفریہ ہوگی. ہر نماز جعفریہ میں وہ میت کی تلقین لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھو کہ یہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو امام نے مہر تصدیق ثبت کی تھی. زندگی میں بندہ تلقین پڑھ لے گا تو موت نہیں آئے گی. تلقین پڑھنے سے موت آئے گی. ہاں، اور اگر خدا نخواستہ قضیہ اتفاقیہ ہو بھی گیا، ادھر تلقین پڑی موت آ گئی، تو کم از کم صحیح عقیدے پہ تو موت آئے گی. اور زندگی میں پڑھاؤ، وہ تلقین کرو، زندگی میں اس کو بتاؤ یہ تیرا عقیدہ ہے. اور جب پڑھو گے ایک جملہ کہوں، اس میں ایک جملہ آتا ہے اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان، جب آئیں گے اللہ کے 2 مقرب فرشتے تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، تجھ سے پوچھیں گے تیرے رب کے بارے میں، تو پھر فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، کہنا علی میرا رب ہے. ہاں، کیا کہنا؟ تلقین میں کیا ہے؟ تمہارے ممبروں پہ تو زور لگ رہا ہے علی کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے. تلقین میں امام علی نقی فرماتے ہیں یہ پوچھا جائے گا، قل فی جوابہما، ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی. جو زندگی میں علی رب کے نعرے لگاتا رہا، اس کو تلقین کیا فائدہ دے گی؟ تلقین اسی کو فائدہ دے گی جو اس دنیا میں بھی اللہ کو رب مانتا تھا. یہ ایک جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا. وعدہ آپ نے کر لیا ہے، اور خالق قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو.
اب یہ تم نے وعدہ کیا ہے، گھر جا کے پورا کرنا ہے، اس تلقین کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے بیوی بچوں اہل و عیال سب کو سنانا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ تشیع کا عقیدہ علی اللہ نہیں، علی رب نہیں، علی امام ہے، چونکہ اگلا سوال پھر علی کی امامت کا بھی ہونا ہے، جس کے جواب میں کہا جائے گا علی میرا امام ہے، اور علی سے لے کے مہدی تک سب میرے امام۔ توجہ ہے ارباب؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر۔ اس لیے تو جناب جابر کو وصیت فرمائی نہج البلاغہ کلمات قصار میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی۔ پڑھیے نہج البلاغہ کو، مطالعہ کیجئے نہج البلاغہ کا، وہ شیعہ نہیں جس گھر میں نہج البلاغہ قرآن اور صحیفہ سجادیہ نہ ہو۔